الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق الله العظيم. برادر مکرم حضرت مفتی غلام الرحمن صاحب دامت برکاتہم، ان کے رفقاء و معتمدین جامعہ، حضرات علماء کرام، بزرگان ملت، طلباء عزیز، میرے لیے انتہائی سعادت کی بات ہے کہ جامعہ عثمانیہ کے اس احاطے میں علماء اور طلباء کہ اس پروقار مجلس میں آپ کے ساتھ شریک ہو رہا ہوں۔ اللہ رب العزت ہماری اس مجلس کو اور اس نشست کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور اسے دین متین کی تقویت اور اس کی فتح کا ذریعہ بنائے۔ میں انتہائی شکر گزار بھی ہوں کہ جس انداز میں ہمیں خوش آمدید کہا گیا، جس نظم و ضبط کے ساتھ استقبال کیا گیا، میں اس عزت افزائی پر بھی جامعہ کے تمام کارپردازگان کا اور حضرت مفتی صاحب کا تہہ دل کے ساتھ ممنون۔ ہرچند کہ میں خود کو اس قابل نہیں سمجھتا اور آپ حضرات کی موجودگی میں میں اپنے آپ کو ایک طالب علم محسوس کر رہا ہوں۔ میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے آپ جیسے حضرات علماء کرام کی رہنمائی حاصل ہے۔ میرے لیے یہ کافی ہے کہ مجھے آپ جیسے حضرات کا اعتماد حاصل ہے۔ دو قسم کے فتنے امت پر حملہ آور ہوتے ہیں۔ چاہے بر صغیر میں انگریز کی حکومت تھی یا آج اس وقت مغرب کی دنیا ہے، ایک فتنہ الحاد کا ہے، کہ اس دین اسلام کی حقیقی تصویر کو مسخ کر دیا جائے
اور جدیدیت کے نام پر اسلام کے مسخ چہرے کو امت مسلمہ کے لیے قابل قبول بنایا جائے، اس سے بڑھ کر دوسرا فتنہ ارتداد کا ہے کہ دین اسلام سے لوگ منہ پھیر لیں، اس کا انکار کر دیں، اس کا بغاوت کر دیں۔ اس الحاد کو روکنا اور فتنہ ارتداد کو روکنا آج کل یہ عظیم الشان ذمہ داری ہمارے دینی مدارس ادا کر رہے ہیں۔ ہمارے علماء کرام اپنے ذہن سے اور اپنے شخصی فکر کے ساتھ قرآن کریم کی تشریح، اس کی توضیح و تبیین نہیں کرتے، بلکہ قرآن کریم کی تشریح و تبیین وہی کرتے ہیں جو ان کو سند سے ملی ہے، اور جس کی سند جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے۔ ان مدارس میں حدیث پڑھائی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث کی تشریح کی جاتی ہے، اکابر کی تشریحات کی روشنی میں جو تشریح ان کو سند سے ملی ہے وہ امت کے حوالے کرتے ہیں، اس سے وہ امت کی رہنمائی کرتے ہیں، اور ایک زمانے سے یہاں ایک نئے نظریے نے اور نئے فکر نے جنم دیا کہ یہ تو ایک دقیانوسی اسلام پیش کرتے ہیں، قدیم اسلام ہے، اور یہ تو قرآن کریم کے پرانے قصے بیان کرتے ہیں، یہ تو اساطیر الاولین ہیں، اور اپنے من میں ایسی تشریحات جو ان کے اپنی ذہنی تخلیق ہوا کرتی ہیں، وہ تصویر، وہ تشریح، وہ اسلام، وہ دین جو مغرب کے لیے قابل قبول ہو، وہ نوجوانوں کے دل و دماغ میں ڈالتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اس وقت تمام دینی مدارس کو دباؤ میں رکھا گیا ہے۔ تاکہ ان کو مجبور کیا جائے۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ہم عصری علوم کے قائل نہیں، بلکہ اگر مجھ سے پوچھا جائے تو میں تو علم کی اس تقسیم کے بھی خلاف ہوں، یہ دینی تعلیم ہے اور یہ عصری تعلیم ہے، یہ قدیم تعلیم ہے اور یہ جدید تعلیم ہے۔ علم علم ہے، اور علم وہی جو اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو عطا کیا، وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا۔
اللہ نے حضرت آدم کو سب چیزوں کے نام بتلا دیے، اور نام محض نام نہیں بلکہ ہر چیز کو اس کے نام کے ساتھ بھی مشخص کیا، اس کے صفات کے ساتھ بھی مشخص کیا، کس اعتبار سے یہ چیز کارآمد ہے، کس اعتبار سے یہ چیز نقصان دہ ہے، ان کے منافع کو کس طرح حاصل کیا جا سکتا ہے، اکتساب منافع کس طرح کیا جائے گا، اور اس کے نقصانات سے اور نقصانات کے پہلوؤں سے ہم کس طرح اپنے آپ کو بچا سکیں گے، یہ تمام چیزیں حضرت آدم کو عطا کی گئیں۔ اور جب تمام چیزیں، چاہے اس کا تعلق فلکیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق ارضیات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق علویات کے ساتھ ہو، چاہے اس کا تعلق سفلیات کے ساتھ ہو، ہمہ قسم کے علوم ذرہ ذرہ کے حضرت آدم کو عطا کیے۔ اور حضرت آدم علیہ السلام کو جب سب چیزوں کا علم دے دیا گیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ بنی آدم کے اندر سب چیزوں کا علم حاصل کرنے کا استعداد عطا کر دیا گیا۔ اب انسان آگے بڑھتا جائے گا اور ایجادات، انکشافات، تخلیقات کا عمل چلتا رہے گا۔ اور 1000 سال پہلے انسان کہاں کھڑا تھا، آج انسان کہاں کھڑا ہے؟ کیا ایک مسلمان، پھر دین اسلام کا عالم، قرآن و حدیث پڑھانے والا، کیا ان جدید علوم، سائنسی علوم، نئے ایجادات، نئی تخلیقات، ان کا انکار کر سکتا ہے؟ یہ تو انبیاء کے علوم ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے لکڑیوں کا علم عطا کیا، آپ نے کشتی بنائی، اگر یہ علم آپ کے پاس نہ ہوتا آپ اتنا بڑا جہاز کیسے بناتے؟ حضرت داؤد علیہ السلام کو لوہا بنانا، زرہ بنانا، لوہے کے آلات بنانا، اس کا علم عطا کیا۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے بادشاہ گری، نظام اقتدار، ہر چیز پر تسخیر، یہ قوت آپ کو عطا کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو حساب و ریاضی کا علم عطا کیا اور اپنی خدمات خود پیش کی کہ مصر کی معیشت میرے حوالے کی جائے۔ آج ہم اس کو جدید علوم کہتے ہیں۔ کیا یہ انبیاء کے علوم نہیں ہیں؟ اور پھر میں چیلنج کرتا ہوں ان جدید دور کے لوگوں کو کہ آئیں، میرے مدرسے کا طالب علم کالج یونیورسٹی کے نصاب کا امتحان دیتا ہے، اس کی شرح بھی نکالی جائے کہ ہمارا کتنا فیصد نوجوان عصری علوم حاصل کر رہا ہے، اور تم بھی لاؤ اپنا حساب کہ تمہارے بچے کتنی تعداد کے ساتھ دینی علوم حاصل کر رہے ہیں۔ ہماری شرح بہت زیادہ ہے، اور یہ عقل کا بھی تقاضا ہے کہ اگر میں اپنے بیٹے کے لیے انگریزی پڑھانا، سائنس پڑھانا، معاشرتی علوم پڑھانا، جغرافیائی پڑھانا مفید سمجھتا ہوں تو امت کے بچوں کے لیے کیوں مفید نہیں سمجھوں گا؟ کیا دارالعلوم دیوبند نے ان عصری علوم کا انکار کیا؟ یا
علی گڑھ نے دینی علوم کا انکار کیا ہے. تاریخ میں تو پڑھیے نا, مدرسہ کیوں وجود میں آیا, اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ خود 1857 سے پہلے بر صغیر میں کیوں نہ تھا, اور جو مدرسہ بر صغیر میں ہے یہ مدرسہ بر صغیر سے باہر کیوں نہیں ہے. اس پر بھی سوچنا چاہیے. اسلام تو ہر جگہ ہے, علماء تو ہر جگہ ہیں. میں آج بھی کہنا چاہتا ہوں کہ میری بیوروکریسی, میری اسٹیبلشمنٹ جتنی بھی خوشنما, خوبصورت اور معصوم الفاظ میں میرے ساتھ ہمدردی کے الفاظ استعمال کریں, ہمدردی کے جملے میرے سامنے رکھیں, ہم تو مدارس کو مین سٹریم میں لانا چاہتے ہیں, ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو مختلف شعبوں میں کھپانا چاہتے ہیں, ہم تو دینی مدارس کے فضلاء کو باروزگار بنانا چاہتے ہیں. یہ گڑ میں وہ زہر ہے جو دے کر آپ در حقیقت ہمارا قتل عام کا انتظام کر رہے ہیں. ہمیں آپ پر کوئی اعتماد نہیں ہے. یہ پشاور شہر ہے جس میں ہم بیٹھے, یہاں پر اسلامیہ کالج ہے. جب اس کا قیام ہوا تھا تو اس کا نام دارالعلوم الاسلامیہ تھا, لیکن سرکار نے اس کا کیا حال کر دیا. یہ سرکاری مدرسہ تھا, پھر اسلامیہ کالج بن گیا. آج دوسرے کالجز اور اس کالج میں کوئی فرق ہے؟ بہاولپور میں نواب بہاولپور نے جس جامعے کی بنیاد رکھی تھی اور جس میں حضرت مولانا شمس الحق افغانی رحمۃ اللہ علیہ کے درجے کے علماء درس دیا کرتے تھے, جب سرکار نے اس پر قبضہ کیا, آج ذرا پوچھو تو صحیح وہاں دینی علم کا کوئی نام و نشان ہے؟ تمہارے ہاتھوں تو اب تک جو دینی مدارس آپ کے ہاتھ میں آئے ہیں آپ نے وہاں کی دینی علم کا خاتمہ کر دیا ہے. مزید ہم اپنے مدرسے آپ کے حوالے کر دیں. ہم دینی مدارس کو حکومت کے اثر و نفوذ سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں, یہ ایک بنیادی اصول ہے, لیکن ریاست سے تصادم نہیں چاہتے. ہم کہتے ہیں ہمارے رجسٹریشن کراؤ, اور آپ کہتے ہیں نہیں ہم آپ کی رجسٹریشن نہیں کریں گے. ہم کہتے ہیں ہمارے بینک اکاؤنٹ کھولو, آپ ہمارے بینک اکاؤنٹ بند کرتے ہیں. اب آپ مجھے بتائیں کہ جب ادارہ رجسٹرڈ ہوگا وہ ریاست کے لیے مفید ہوگا, یا اگر وہ رجسٹرڈ نہیں ہے تو پھر ریاست کے لیے مفید ہوگا؟ ہم تو مملکت کے نظام میں رہنا چاہتے ہیں. بندوق ہے, جب اس کا لائسنس ہوگا تو پھر اس صورت میں اس کے نقصانات کا پہلو بہت مختصر ہو جاتا ہے, اور اگر بغیر لائسنس کے اسلحہ ہو تو خطرات کا پہلو زیادہ غالب آ جاتا ہے. آپ تو دینی مدارس کو, آپ کو کہنا چاہتا ہوں, حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں, اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں, بین الاقوامی اسٹیبلشمنٹ کو کہنا چاہتا ہوں, بیوروکریسی کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے مدرسے کو شدت کی طرف دھکیل رہے ہیں, آپ میرے مدرسے کو انتہا پسندی کی طرف دھکیل رہے ہیں. یہ تو ہم ہیں جو قابو ہیں اور طے کرتے ہیں کہ نہیں ہم نے آئین اور قانون کے تحت چلنا ہے اور ہم نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ چلنا ہے. الٹی باتیں کرتے ہو. الزامات لگاتے ہو
خوبصورت چہرے کو آپ بددماغ انداز سے پیش کرتے ہو. کوئی ایسا فورم نہیں ہے جہاں اس بات پر بھی بحث کی جائے کہ دہشت گردی آپ پیدا کر رہے ہیں یا دہشت گردی ہم پیدا کر رہے ہیں. بس میڈیا ہے اور زور زبردستی سے اصطلاحات کے گڑھے جا رہے ہیں اور ہم پر مسلط کیے جا رہے ہیں. تو میرے بھائیوں، یہ ایک جنگ ہے. اگر آپ نے الحاد کے راستے روکنے ہیں، جدیدیت کے نام پر الحاد کا راستہ روکنا ہے، جدیدیت کے نام پر ارتداد کا راستہ روکنا ہے، تو پھر مدرسے کی بقا اس کے لیے لازم ہے اور حتمی لازم ہے. پھر اس مدرسے کی بقا کی ہم جنگ لڑ رہے ہیں. ہم نے آپ کے خلاف اعلان جنگ نہیں کیا، آپ نے ہمارے خلاف اعلان جنگ کیا ہے. ہم تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی اطاعت کرتے ہیں. صلی اللہ العافیہ ولا تتمنوا لقاء العدو واذا لقيتم فاثبتوا. اللہ سے عافیت مانگا کرو، دشمن کا سامنا کرنے کی خواہش نہ کیا کرو، اور اگر سامنا ہو جائے تو پھر ڈٹ جایا کرو. سو اب سامنا ہو چکا ہے، سو ہم ڈٹے ہوئے ہیں انشاءاللہ العزیز. اور آپ سمجھتے ہیں ہم تھک جائیں گے، اور تم نے یہ سبق نہیں پڑھا، یہ سبق ہم نے پڑھا ہے. حدیث کی کتابوں میں یہ درس ہم نے پڑھا ہے کہ الجہاد ماض الی یوم القیامہ. تو ہم تو قیامت تک دین اسلام کے لیے جدوجہد کرنے کے قائل ہیں. ہم تھکیں گے کب اور کیوں تھکیں گے؟ اسی راستے سے تو ہم نے جنت میں پہنچنا ہے. تو مایوسی کی کوئی بات نہیں. اور پھر میرے محترم دوستو، یہ جن باتوں کا یہاں ذکر کیا گیا، الیکشن سے پہلے پی ڈی ایم کی حکومت بنی، پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم تھے. ہم نے ان کے سامنے مسئلہ رکھا. اس پر بات چیت کا آغاز ہوا. حکومت میں شامل پارٹی سربراہان کا اجلاس ہوا اور طویل بحث کے بعد اس بات پر اتفاق ہوا، اس بات پر کہ مدارس کو اختیار ہوگا. وہ جس وفاق میں چاہیں اپنا رجسٹریشن کرائیں. جو انہوں نے وفاق توڑے تھے نا، اور یہ جو کچھ سرکاری وفاق بنے تھے، ہم نے ان پر بھی انکار نہیں کیا. ہم نے فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے. جو مدارس کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے ذمہ دار بنے تھے اور کہیں سے فیضیاب ہوئے تھے، ہم نے ان کو بھی قبول کر لیا. اور ہم نے کہا آئیے، وہ جہاں چاہیں کریں. پھر ڈرافٹ بنا. اور 1860 کی سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے اس میں ایک شق نمبر 21 کا اضافہ کیا، اور اس اضافے کے ساتھ ہم نے ڈرافٹ تیار نہیں کیا، حکومت نے تیار کیا، اور پھر وہ ہمارے پاس بھیجا گیا. تمام تنظیمات مدارس دینیہ جس مکتب فکر سے بھی متعلق تھے، ہم سب نے قبول کر لیا اس کو، اور ایک اتفاق رائے کے ساتھ وہ اسمبلی میں آیا.
بل کی صورت میں پاکستان پیپلز پارٹی اس میں شامل تھی، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی وہ جو پارلیمنٹیرین کہلاتی ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کہ جس کے چیئرمین بنفس نفیس آصف علی زرداری صاحب ہیں، بلاول بھٹو نہیں ہے اس کے صدر، وہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کے صدر ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے صدر آصف علی زرداری ہیں، ان کی اتفاق رائے کے ساتھ ڈرافٹ تیار ہوا، پھر وہ اسمبلی میں پیش ہوا، پہلی خواندگی ہو گئی، دوسری خواندگی میں رک گیا، کسی نے روک دیا، ہم نے کہا چھوڑ دیجئے۔ ابھی جب 26ویں ترمیم پر بات ہو رہی تھی تو ہم نے کہا جی وہ ایک ڈرافٹ ہے جس پر اتفاق رائے ہے، ہم بغیر کسی ترمیم کے اس متفقہ ڈرافٹ کی بنیاد پر چاہتے ہیں کہ قانون سازی ہو اور وہ بل ایکٹ بن جائے۔ سو اب بھی ہمارے مذاکرات حکومت سے ہوتے رہے، اب بھی وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب ہیں، اب بھی پاکستان پیپلز پارٹی اس حکومت میں ہے، دونوں نے ایک فریق بن کر ہمارے ساتھ مذاکرات کیے، ایک مہینہ تک انہوں نے اسلام آباد میں مجھے انگیج رکھا، ایک سفر میں نے کیا کراچی میں، بلاول ہاؤس میں بلاول بھٹو صاحب اور ان کی ٹیم کے ساتھ 5 گھنٹے مذاکرات ہوئے، اور 5 گھنٹے مذاکرات کے بعد یہ بل اس پر بھی بات ہوئی اور اتفاق رائے ہوا۔ اگلے ہی دن ہم لاہور آئے، رائے ونڈ میں میاں نواز شریف صاحب کے گھر پر میٹنگ ہوئی، 5 گھنٹے کی میٹنگ تھی، وہاں اتفاق رائے ہوا۔ اس سے اگلے دن میں نے پاکستان تحریک انصاف کے پارلیمانی پارٹی کو بلایا، ان کو پوری تفصیل کے ساتھ ان سے آگاہ کیا، انہوں نے بھی کہا بھی کوئی اعتراض نہیں، لیکن وہ ووٹ دینے کے موڈ میں نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، وہ خاموش اپنا ووٹ سائڈ پہ رکھنا چاہتے تھے، اپنے خاص حالات کی وجہ سے، فکری حوالے سے نہیں، بلکہ میرا بھی مشورہ ان کو یہی تھا کہ ان حالات میں آپ ووٹ نہیں کر سکتے، آپ نہ کریں۔ پھر اسمبلی میں آیا، پہلے سینٹ میں آیا، سینٹ میں بل آیا۔ اب آپ پوچھیں گے کہ 26ویں ترمیم میں آپ نے کیا حاصل کیا، میں ایک جملے میں اس کا خلاصہ بیان کرتا ہوں کہ 56 شقوں پر مشتمل وہ مسودہ جو 26ویں ترمیم کی صورت میں پیش کیا گیا تھا، 1 مہینے کے مذاکرات کے نتیجے میں ہم نے ان کو 34 شقوں سے دستبردار کیا اور 56 سے ہم ان کو 22 شقوں پر لے آئے۔ پھر ہم نے اپنے 5 نکات ان میں شامل کیے، جس میں سود کا مسئلہ تھا، جس میں وفاقی شرعی عدالت کا مسئلہ تھا، جس میں اسلامی نظریاتی کونسل کا مسئلہ تھا، جس کا ذکر مولانا حسین احمد صاحب نے بھی کیا، وہ ڈال کر 27 کر دیے۔ اور پھر ہماری موجودگی میں ایوان کے تمام فریق موجود تھے، دینی مدارس کا بل آیا، سینٹ میں بھی پاس ہو گیا اور قومی اسمبلی میں بھی پاس ہو گیا، اور پیپلز پارٹی نے ووٹ دیا، اور وہاں بھی دیا اور ادھر بھی دیا، اور دونوں ایوانوں میں جو تعریف پاکستان پیپلز پارٹی نے ہماری کی اور ہمارے کردار کی شاید اس طرح کے الفاظ کسی پارلیمنٹیرین نے نہیں کہا ہوں گے۔ یہ سب کچھ ہو گیا، بل پاس ہو گیا۔ اب ایوان صدر سے اعتراضات، آپ مجھے بتائیں کہ اتفاق رائے کے ان تمام مرحلوں میں
پاکستان پیپلز پارٹی آصف علی زرداری لاہور کے اجلاس میں میاں صاحب کے گھر پر آصف علی زرداری بذات خود موجود تھے، یہ نہیں کہ وہ پریزیڈنسی میں بیٹھے ہوئے تھے، بلاول صاحب خود موجود تھے۔ اب اس کے بعد اعتراضات لگانا سیدھی بات نہیں ہے کہ بدنیتی ہے۔ کس طرح کہا جائے کہ واقعی یہ اعتراضات قابل غور ہیں؟ میں آپ کی ان علماء کرام کے اجتماع سے واضح طور پر ان کو پیغام بھیجنا چاہتا ہوں کہ تمہارے اعتراضات پر غور و فکر کرنا تو بہت دور کی بات ہے، میں ان کو چمٹے سے پکڑنے کی بھی قابل نہیں سمجھتا۔ حد ہوتی ہے کوئی بات کی۔ کس حد تک آپ ہمارے برداشت کا امتحان لے رہے ہیں؟ کہاں تک آپ ہمارے تحمل کا امتحان لے رہے ہیں؟ اسی لیے میں نے جو پہلے جملہ عرض کیا کہ یہ لوگ دینی مدارس کو اور علماء کو شدت کی طرف دھکیلنا چاہتے ہیں، تو پھر اصل شدت پسند تو وہ ہوئے نا، پھر تخریب کار تو وہ ہوئے نا، پھر ملک کو فساد کی طرف دھکیلنا تو ان کا مسئلہ بن گیا۔ ہم تو پرامن طریقے سے معاملہ، ہم تو مذاکرات کیے ہیں، ہم نے کوئی بندوق تو نہیں اٹھائی، ہم نے کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا، دلائل سے معاملات طے کیے ہیں۔ تم نے 26ویں ترمیم کے اپنے مسودے سے 34 دفعات سے دستبردار ہونے کے باوجود اس پر اعتراض نہیں اٹھایا۔ اس کے بعد کچھ اور ایکٹ پاس ہوئے جو متنازع ہیں، تمہیں اس پر کوئی اعتراض نظر نہیں آ رہا۔ جو چیز متفقہ طے ہوئی ہے اور بار بار طے ہوئی ہے، اس پر آج آپ کو اعتراضات نظر آ گئے۔ تو بہرحال بات چیت چلتی رہے گی انشاءاللہ۔ ہمیں مذاکرات سے اب بھی انکار نہیں ہے، لیکن اگر ہم مایوس ہو گئے کہ یہ لوگ بضد ہیں کہ دینی مدارس کو دباؤ میں رکھنا ہے، پھر ان کو ہم بتائیں گے کہ آپ کا دباؤ چلتا ہے یا ہمارا دباؤ چلتا ہے۔ اور کل انشاءاللہ العزیز ہم اسرائیل مرد آباد کے عظیم الشان اجتماع میں اگر یہ سیدھے نہیں ہوتے تو پھر ان کا مرد آباد بھی کریں گے۔ تو اللہ رب العزت ہمارے ان مدارس کی، جامعات کی حفاظت فرمائے۔ ان کا ایک عظیم الشان کردار ہے، تاریخی کردار ہے، اور اس عظیم الشان تاریخی کردار نے آج ایک ادارے کی شکل اختیار کر لی ہے، معاشرے میں وہ رچ بس گئی ہے اور ہماری سوسائٹی کا جز لا ينفك بن چکا ہے مدرسہ۔ اس کو ختم کرنا، معاشرے سے اس کو کاٹنا، اس کو سوچنا، یہ سوائے حماقت کے اور کچھ نہیں ہے۔ یہ کوئی احمقوں کی جنت میں رہتے ہیں جو اس طرح کے سوچتے ہیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ہم تنظیمات مدارس دینیہ کے ساتھ بھی رابطے میں ہیں، حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے ساتھ بھی میں رابطے میں ہوں۔ ہم ان کا بھی اجلاس بلانا چاہتے ہیں، تجویز ہم نے دی ہے کہ سب ایک اجتماعی اجلاس کر کے اور اس پر ایک متفقہ رائے پیش کریں تاکہ ہم آگے چلیں تو پورے باہمی اعتماد کے ساتھ اور پوری یکجہتی کے ساتھ ہم آگے بڑھیں گے۔ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ دینی مدارس اور علوم دینیہ کی حفاظت فرمائے۔ میں ایک بار پھر آپ کا انتہائی دل کی گہرائیوں سے شکر گزار ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔